اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ شہزادی نے اپنے خطبے میں جو بیان کیا ہے اس میں ایمان کی کیا فضیلت ہے، روزے کو کیوں واجب قرار دیا یا حج کو کیوں، یہ تمام تر باتیں شہزادی نے اس میں بیان کی ہیں۔ فرمایا فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک، خدا بند عالم نے ایمان اس لیے قرار دیا کہ تم کو شرک سے پاک کر دے، تم کو شرک سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ غیر اللہ پر تقیہ کرنا سراسر ایمان کے منافی ہے، یعنی شرک سے یعنی اللہ پر ایمان اور غیر اللہ پر بھی ایمان جن سے شرک لازم آتا ہے۔ یعنی انسان اس زمانے میں کیا تھا، خدا بند عالم نے جب اپنے حبیب کو حکم دیا تو رسول اکرم سے آ کر کے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ ہم کو کہہ دیجئے ہم مان لیں گے آپ کے خدا کو، اور ہمارے خدا کو بھی ہم کو ماننے دیجئے، دونوں کو ماننے دیجئے، ہم مان لیں گے۔ آپ کے خدا کو ایک ہے، ہمارا 365 ہے، ایک بڑھا دیجئے، کوئی عرض نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مگر خدا بند عالم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ ان باطل خداؤں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تب تک جو ہے وہ واقعی اور حقیقی خدا کے اوپر ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ لہذا شہزادی نے فرمایا کہ ایمان اللہ نے اس لیے قرار دیا کہ تم کو شرک سے محفوظ رکھا جائے، تم کو شرک سے بچایا جائے۔ لہذا جب بھی کوئی دو خدا مان رکھا، ان کو بھی مانیں گے ان کو بھی مانیں گے، تو پھر ایسی صورت میں دین جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا جب کسی حقیقی کوئی حق کو ماننا ہے تو سب سے پہلے تمام تر باطل کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہذا شہزادی نے فرمایا کہ خدا نے ایمان اس لیے قرار دیا کہ تم کو شرک سے محفوظ رکھے۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، دوسرا جملہ شہزادی نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کیوں قرار دی، فرمایا نماز کو اس لیے قرار دیا کہ تمہیں تکبر سے محفوظ رکھے، تم کو کبر سے، تم کو گھمنڈ سے، تم کو تکبر سے پروردگار محفوظ رکھے، لہذا تمہارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا عملی اعتراف ہے، یعنی خدا بند عالم کی کبریائی عملی اعتراف کیا مطلب ہے، کوئی بھی انسان کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ حد ہوتی ہے جھکانے کی، کتنا جھکے گا، بہت جھکے گا، سر ایسے جھکایا، یا مثلا بہت زیادہ تھوڑا اور جھک جائے گا، مگر کسی کے لیے اپنی پیشانی کو خاک پہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ بالکل زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھ دے۔ لہذا خدا بند عالم نے نماز اسی لیے قرار دی کہ جب تم ہمارے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو گے تو کم سے کم اپنی اوقات کا اندازہ رہے گا اور تم کسی اور کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آؤ گے۔ لہذا خدا بند عالم کی کبریائی کا جب اعتراف کر لے گا انسان کہ سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے وہ کون سی ہے، خدا بند عالم کی ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا ہے۔ اور نماز سب سے بہترین شے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان تکبر سے بچ سکتا ہے، بہت ہی بہترین چیز ہے کہ جہاں اپنی پیشانی کو آخری حد تک لے جاتا ہے کہ اب اس کے بعد زمین حائل ہے اور اس کے بعد اب اس کے آگے سر جھکانا ممکن نہیں ہے۔ خدا بند عالم پھر آواز دیتا ہے کہ اگر تم ہمارے لیے اتنا جھک جاؤ گے تو یقیناً ہم تم کو اتنی بلندی دیں گے کہ لوگ دنیا تم کو دیکھتی رہ جائے گی۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ہمارے خوبصورت چہروں کو خاک پر رکھنے میں تواضع ہے اور اہم اعضاء کو زمین پر رکھنے میں فروتنی ہے۔ فرمایا کہ تواضع کسے کہتے ہیں، ہم اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے گھٹنے کو، ان تمام تر چیزوں کو زمین پر رکھنے کے بعد کم سے کم انسان کے اندر غرور اور تکبر اور گھمنڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کو برائی سے بچا لیتی ہے۔ نماز جب پڑھتا، اگر واقعی نماز پڑھتا ہے تو کبھی وہ تکبر جیسی برائی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، فرمایا تمہارے اوپر زکوٰۃ کو کیوں واجب قرار دیا؟ کہ زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی کے لیے اور رزق میں اضافے کے لیے تمہارے اوپر زکوٰۃ کو واجب قرار دیا۔ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کیوں رکھی؟ جیسے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر
3 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے رسول آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے آپ ان کے مال کو پاکیزہ کر دیجئے اور بابرکت بنا دیجئے۔ اللہ نے زکوٰۃ کیوں واجب قرار دی؟ اس کے ذریعے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کے مال میں برکت ہوا کرتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ وصول کر کے ان کو بخل، جب زکوٰۃ دی جائے گی تو کن کن چیزوں سے انسان بچے گا؟ ایک تو بخالت سے بچے گا، بخل سے، لالچ سے، بے رحمی سے اور دولت پرستی سے، اس ایسے رذیلہ اوصاف سے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان خرچ کرے گا، زکوٰۃ دینے لگے گا تو یہ تمام تر چیزیں، وہ کنجوس نہیں ہوگا، وہ بخیل نہیں ہوگا، نہ لالچی ہوگا وہ، اور نہ ہی اس کے ہاں بے رحمی پیدا ہوگی۔ جب رحم ہوتا ہے تبھی تو کسی کے لیے کچھ نکلتا ہے، یعنی اس کے ہاں رحم دلی اور تزکیے کا مطلب یہ ہوا سخاوت، ہمدردی، ایثار، قربانی جیسے اوصاف پروان چڑھیں گے اس کے لیے، اور یہ اوصاف حمیدہ کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے، اور مال کی تصفیہ اور مال کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ انفاق ایک عنوان ہے، اس کی کئی اقسام ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے متعدد اقسام ہیں، اس میں فطرہ ہے، مالی کفارہ ہے، خمس ہے، صدقہ واجبہ ہے، صدقہ مستحبہ ہے۔ فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ کا لفظ نصاب پر عائد ہونے والے مالی حقوق کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہے، اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر ہر اس شے کو کہ جو انسان اپنی طرف سے کسی کو بھی دے دے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب اکثر ہمارے فقیر آتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں ہم کو زکوٰۃ دے دو، کچھ دے دو، زکوٰۃ ہمارے لیے دے دو، یعنی جو بھی چیز انسان اپنے سے الگ کر کے کسی اور کے لیے دے، اللہ کی راہ میں قرار دے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ حضرت شہزادی نے فرمایا زکوٰۃ کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ تمہارے نفس کو پاک کیا جا سکے اور تمہارے مال کو پاک کیا جائے، اور صرف پاک نہ کیا جائے، زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے مال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالصِّيَامُ تَثْبِيتًا لِإِخْلَاصٍ، فرمایا شہزادی نے کہ روزہ کیوں روزہ قرار دیا اللہ نے تمہارے لیے؟ کہا کہ روزہ اخلاص کی مضبوطی کے لیے قرار دیا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا اخلاص مضبوط ہو جاتا ہے، خلوص اس کا اتنا ہوتا ہے۔ دوسری عبادتوں میں اور روزے میں فرق یہ ہے کہ دوسری میں ریا، تکبر یا مثلا دکھاوا شامل ہو سکتا ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے تھے، کوئی آیا باہر سے، ہم نے قرات اچھی کرنا شروع کر دی، نماز پڑھ رہے، رکوع جو آدھے گھنٹے تک ہوگا، نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے جو ہے وہ اب جتنا ہو سکے بہت دیر تک نماز پڑھتے۔ لیکن روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جیسے لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے، ویسے اس کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے کہ جہاں تمام تر چیزیں کھانے کی موجود ہوں، اس کے باوجود اس کو کھاتا نہیں ہے۔ تو خدا نے روزہ کیوں قرار دیا؟ تاکہ تمہاری نیت میں خلوص پیدا ہو جائے۔ خلوص بہترین دلیل ہے روزے میں خلوص کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان اکیلے بھی ہوتا ہے تب بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی اسی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا رسول اکرم سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اس کے بعد پھر العدل تنصیفا للقلوب، عدل کیوں قرار دیا؟ عدالت کیوں قرار دی؟ انصاف کیوں قرار دیا؟ فرمایا انصاف کو دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ قرار دیا۔ جب انسان منصف ہو جائے گا، انصاف پسند ہو جائے گا، ہر ایک انسان اس سے محبت کرنے لگے گا۔ انصاف کو کیوں قرار دیا؟ تاکہ لوگوں کے دل ایک دوسرے سے جڑ سکیں۔ اب یہاں سے سنیے، شہزادی نے اتنی بات کہنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ یہ سب کب کام آئے گا؟ فرمایا وَطَاعَتْنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، فرمایا ہماری اطاعت ملت کے نظام کے لیے قرار دیا ہے۔ تم دوسروں کے چوکھٹ پہ جاؤ، دوسروں کے در پہ جا کے سر جھکاؤ، دوسروں کے آگے پیچھے ٹہلو، دوسروں کے ہاتھ پھیلاؤ، تم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو مان لو، ایک نظام پہ چلنے لگو گے۔ اللہ نے ہماری ولایت، ہماری اطاعت کو کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ نظام ایک ملت پر قائم ہو جائے، جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچا لو۔
یعنی اگر تم واقعی رسول اور آل رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر خداوند عالم تمہارے اعمال کو برباد نہیں ہونے دے گا، اور ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر سب آ جائیں گے اگر ہماری صرف اطاعت کرے۔ شہزادی نے فرمایا اگر ہماری اطاعت کرنے لگو گے تو پھر سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ ہو گے۔ اور یہی اگر آج دنیا دیکھ لیجئے، اگر ایک جگہ دنیا جمع ہوتی تو پھر آج اس طرح سے اختلافات نہ ہوتے، لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کر رہے ہوتے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہوتے۔ تو فرمایا امامتنا امانا للفرقہ، ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا۔ ہماری اطاعت اور ہماری امامت کیا چیز ہے؟ اس سے تفرقے سے انسان محفوظ رہے گا۔ اگر امت اسلامیہ اہل بیت کی امامت پر مجتمع ہو جاتی تو اس امت میں تفرقہ وجود میں نہ آتا۔ امت محمدیہ میں جو بھی تفرقہ وجود میں آیا ہے وہ بنی ہاشم کے ساتھ محض عداوت اور حسد کی بنیاد پر آیا ہے۔ اس کی صرف ایک مثال ہے، جب مکے میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہوئی تو اس نے ایک اعلان کیا کہ میں درود نہیں پڑھوں گا۔ کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے کالر اونچے ہوتے ہیں۔ تو درود کیا مطلب؟ درود کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ اہل بیت پہ پڑھا جاتا ہے۔ درود پڑھا رسول اکرم کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جیسے ہی رسول پہ درود پڑھا گیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنے بھی اہل بیت ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ جب اہل بیت شامل ہیں تو اس کا مطلب درود، تم کچھ بھی ہو تم کو درود پڑھنا پڑے گا ان کے اوپر۔ جیسے درود پڑھا ویسے تمہاری کمتری اور ان کی برتری کا فوراً اعلان ہو جائے گا۔ جیسے درود پڑھا ویسے درود کون پڑھتا ہے؟ یعنی ہم جو ہیں وہ کم ہیں ان سے، وہ بہتر ہیں، افضل ہیں۔ اللہ نے درود السلام ان کے لیے قرار دیا ہے، لہذا فوراً جو ہے وہ ہم ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی بلند ہے کہ جن کے لیے درود مختص ہو جائے تو ان کی اطاعت تو بہرحال واجب ہوگی۔ لذا اس نے سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا؟ کام اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے آج آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی آپ سنیں گے تقاریر میں، نماز کے اذان کے بعد یا کہیں پر بھی ایک بات صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا اس جملے پہ۔ آج سے چند برس پہلے تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا کہتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہل بیت سے بہترین دشمنی کی بہترین دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ کیوں کہتے صرف نبی کے اوپر درود؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلوات و سلام قرار دے نبی کے اوپر وآلہ اور ان کے وآل کے اوپر، لیکن کیا کہتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنی سی بات کہتے۔ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے اوپر کوئی دم کٹی صلوات پڑھتا ہے تو خدا بند عالم اس کو قبول نہیں کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کے اوپر لعنت کیا کرتا ہے۔ لہذا دم کٹی صلوات کیا؟ صرف ہم کو ہمارے اوپر صلوات پڑھی اس نے اور میرے آل کو، میری اہل بیت کو اس میں شامل نہیں کیا۔ لہذا جب بھی صلوات پڑھے تو کیا کہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی النبی وآلہ کہنا چاہیے، صرف صلو علی النبی نہیں کہنا چاہیے بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ صلو علی النبی وآلہ، یہ کہنا چاہیے۔ اور اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں، لہذا وقت نہیں ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ انہی کے اوپر درود و سلام مختص ہے، اور بہترین حدیث ہے کہ جو ہر مذہب فکر میں، ہر مکتب فکر میں ہے کہ مثل اہل بیتی کہ سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا فغرقا۔ ہماری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی ہے کہ جو اس پہ سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، جو بھی ان سے دور ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اہل بیت ہی ہیں، ان کی ولایت اور امامت ہے کہ جہاں انسان اگر جمع ہو گیا تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوگا۔ ایک حدیث پیغمبر اکرم کی اور سن لیجئے، فرمایا لو یجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر تمام انسان، دنیا کے تمام انسان اگر محبت علی ابن ابی طالب پہ آ کر کے جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جہنمی ہوں گے ان کے ہاں ایک بات کامن ہوگی کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہوں گے۔ مولا سے بغض رکھنے والوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔